بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جان ہی چکے ہوں گے کہ ستمبر کے مہینے میں چاند گرہن لگنے والا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ چاند گرہن 18 ستمبر 2024 کو لگے گا۔ یہ چاند گرہن پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا۔ یہ چاند گرہن پوری دنیا پر بہت سی منفی اثرات لے کر آئے گا۔ 18 ستمبر سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ، جسے حضور کی آمد کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے آقا کی ولادت کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں چاند گرہن کا لگنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کس وقت لگے گا، کس رات کو لگے گا، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گی اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بھی آپ کو بتاؤں گے۔ بس آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور چاند گرہن لگنے میں یہ جو دن رہ گئے ہیں، آپ نے ان چند دنوں کے اندر یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ ناظرین، جتنی جلدی کر سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ آج کر لو، کل کر لو، پرسوں کر لو، بس آپ نے چاند گرہن لگنے سے پہلے کرنے ہیں۔ یہ 3 کام کر لینے سے اس چاند گرہن کے جتنے بھی منفی اثرات ہیں آپ پر، آپ کی دکان پر، آپ کے کاروبار پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے گھر پر، تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ محترم ناظرین، بڑی سے بڑی پریشانی سے نجات مل جائے گا۔ دوستو، سال 2024 کا پہلا چاند گرہن رمضان کے مہینے میں ہوا۔ رمضان چونکہ برکت والا مہینہ ہے، جس میں چاند گرہن کا لگنا اللہ کی قیامت کی نشانی کا ظاہر کرنا ہے، ایک بہت بڑی ہمارے لیے دلیل ہے کہ ہم ابھی اپنے راستے پر آ جائیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس سال ربیع الاول میں جس ہستی پر قرآن مجید نازل ہوا، اس مہینے میں بھی چاند گرہن لگ رہا ہے۔ یعنی کہ یہ چاند گرہن لگنے کے بعد تمام کی تمام دنیا ہل کر رہ جائے گی۔ تمام دنیا کی معاشی حالات بگڑنے والی ہے، تمام دنیا کی سیاسی حالت بگڑنے والی ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ہر انسان پر اس کا واضح اثر پڑے گا۔ آپ کسی بھی ستارے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا ستارہ کسی بھی مہینے میں آتا ہے، لیکن یہ چاند گرہن جو ربیع الاول کے مہینے میں لگنے والا ہے، یہ تمام ستاروں کے افراد کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اگر آپ اس کے تمام منفی اثرات سے بچنا چاہتے ہیں، اس چاند گرہن کے ہونے والے زوال سے بچنا چاہتے ہیں، اس دنیا کی تباہی بربادی میں اللہ کی حفاظت میں چاہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آج یہ 3 کام میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ یہ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب تعداد میں پڑھنے ہیں۔ یہ سال کا دوسرا چاند گرہن ہونے والا ہے۔ ناظرین، پہلا چاند گرہن رمضان کے مہینے میں ہوا، جو کہ انہونی تھی، کیونکہ اتنے پاک مہینوں میں گرہن کا لگنا ہمارے لیے بہت بڑی دلیل تھی، اور آج ربیع الاول کے مہینے میں دوبارہ چاند گرہن کا لگنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا الارم ہے۔ ہمیں خبردار ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ کا بار بار اپنی نشانیوں کو ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے ناراض ہے۔ خدارا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان 5-6 ایام کے اندر آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ ہو سکے تو آج ہی کر لو۔ اگر آج ہی اپنی تیاری کر لو گے، یہ 3 اعمال کر لو گے، تو چاند گرہن کے تمام منفی اثرات حفاظت میں چلے جاؤ گے۔ آپ نے ان 3 کاموں کو خود بھی کرنا ہے اور سب رشتہ داروں کو بھی بتانا ہے، تاکہ تمام مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو، ان 3 کاموں کو زیادہ سے زیادہ کرے، اللہ کی ناراضگی کم ہو اور چاند گرہن کے جو اثرات ہیں ہمارے ملک پاکستان یا دنیا کے کسی بھی کونے پہ ختم ہو جائے۔ یہ چاند گرہن آپ کو کھلی آنکھوں سے بڑے معجزات دکھانے والا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں، ٹھیک ہے؟ اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ جو بہنیں اور بیٹیاں حاملہ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ان ایام میں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرے۔ ان ایام میں ہر انسان کا چڑچڑاپن بڑھ جائے گا۔ چڑچڑے پن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لب و لہجوں کو نرم کر لیں، جھکنا سیکھیں، غلط بات کو، اپنے غصے کو یا کسی بھی لڑائی جھگڑے کو اگنور کرنا سیکھیں۔ اس مشکل وقت میں چاند گرہن کے ایام کے اندر عورتیں سیدھا لیٹیں۔ جو حاملہ ہیں وہ جتنا ہو سکے سیدھا لیٹ کر سونے سے ان کے حمل پر کسی بھی طرح کا اثر نہیں ہوگا۔ جو لوگ دکان، دفتر، کاروبار پر جاتے ہیں، جتنا ہو سکے اپنی دکان پر بیٹھ کر صدقہ خیرات کریں۔ اور جو میں آپ کو اسم اعظم بتاؤں گی، آپ نے اس اسم اعظم کو جتنا ہو سکے پڑھتے چلے جانا ہے۔ جہاں چاند گرہن کے بہت سے منفی اثرات ہیں، وہاں آج میں آپ کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے یہ 3 اعمال بتاؤں گی، جنہیں کرنے کے بعد چاند گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ آج جس نے چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی کہ کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا،
یا وقت ہاتھوں سے نکل گیا اور یہ چاند گرہن سے پہلے آپ نے یہ 3 کام نہ کیے تو پچھتاوے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ چند دن پوری دنیا کے لیے آزمائش ہے، پوری دنیا کے لیے اللہ کی حفاظت کو طلب کرنے کے لیے، اللہ سے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے ان چاند گرہن کے دنوں میں یہ 3 کام کرنے ہیں۔ یہ 3 کام جو شخص کر لے گا وہ اور اس کی اولاد انشاءاللہ تعالی اللہ کی حفاظت میں چلی جائے گی۔ جس گھر میں کیے جائیں گے اس گھر کی حفاظت فرشتے خود فرمائیں گے، اور آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ وہ 3 کام آپ نے کون سے کرنے ہیں، کون سی 3 اعمال پڑھنے ہیں۔ توجہ اور دھیان سے سنیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ کو چاند گرہن لگنے سے پہلے جب جہاں جیسے وقت مل جائے بوضو مسلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے کہ آپ خود کو، اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کو، اپنی تمام کی تمام قریبی اشیاء کو اللہ کی حفاظت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض کی دلدل سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، جس کے جو بھی مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان سب کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک آپ کی چاند گرہن سے حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ آج سے لے کر جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچی ہے 18 ستمبر تک جتنی جلدی ہو سکے یہ 3 کام کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے، آپ نے اللہ کا ایک اسم مبارک یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یقین کامل سے پڑھنا ہے کہ اگر گرہن لگانے والی ذات رب کی ہے تو ہمیں بخشنے والی ذات بھی رب کی ہے۔ اگر آزمائشیں رب کی طرف سے ہیں تو کامیابیاں بھی رب کی طرف سے ہیں۔ چاند گرہن کے منفی اثرات بھی رب کی طرف سے ہیں، تو ان کا ازالہ بھی، ان کی حفاظت بھی، ان سے بچاؤ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ یا فتاح اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے۔ یہ چاند گرہن کے وقت کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام یا فتاح ایسا نام ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قسم ہے مجھے اس نام یا فتاح کی، جو بندہ یا فتاح کو پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، ہر پریشانی کو کروں گا، تمام رکاوٹوں اور بندشوں سے نجات دلاؤں گا۔ آپ نے یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ دھیان سے سمجھ لیں۔ یا فتاح 1 بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ ناظرین، اس طرح سے آپ یا فتاح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح کو جو بندہ یقین کامل سے پڑھے گا، یہ چاند گرہن جو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا، یہ اس کے منفی اثرات ہمارے لیے بہت سی ناکامیاں، تبدیلیاں، بربادیاں، مشکلات لے کر آئیں گے۔ لیکن آج جو شخص صرف 21 بار یا فتاح پڑھ لے گا، یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی اس کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اللہ کی طرف سے ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، جو پہلا جو ضروری کام آپ نے کرنا تھا، آپ نے 21 بار یا فتاح کو پڑھ کر
کر لیا، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا کام کرنا ہے؟ اب آپ نے دوسرا کام لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ کلمات آزمائشوں سے نجات کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ پر کوئی آسمانی یا زمینی آزمائشیں آتی ہیں، تو زلزلے آتے ہیں، گرہن لگتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو آپ جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ یہ حدیث کی روشنی میں ہے کہ آج میں آپ کو اللہ والوں کے اعمال بتا رہی ہوں، اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو یقین سے پڑھنا ہے اور اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنی نسلوں کو اللہ کی حفاظت میں پہنچانا ہے، ورنہ یہ چاند گرہن بڑی مصیبتیں لے کر آئے گا۔ اور جو لوگ لاپرواہی کریں گے وہ پھر ربیع الاول کے بعد اپنی آنکھوں سے نتیجہ دیکھ لیں گے کہ ان کی غلطی کا، ان کی چھوٹی سی لاپرواہی کا، ان کے یہ 3 کام نہ کرنے کے کتنے نقصانات ان کو دیکھنے پڑیں گے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ ناظرین، اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے اور دل سے سچی توبہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے کہ اے اللہ، اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ آزمائشیں ہیں، پہلے رمضان کے مہینے میں خطرناک چاند گرہن کا لگنا، آپ ربیع الاول کے مہینے میں، ان پاک مہینوں میں تیری آزمائشوں، تیری نشانیوں کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے۔ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر تجھ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ طلب کرتے ہیں۔ بے شک ہم گناہ گار ہیں، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو بخشنے والی ذات ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے پر ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما، آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ ہے وہ دوسرا کام جو آپ نے آج سے لے کر 18 ستمبر تک جتنی جلدی ہو سکے آپ نے یہ کر لینا ہے۔ یہ نہ کہیے گا کہ کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، جتنی جلدی پڑھ سکتے ہیں اتنا فائدہ ہوگا۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد اب تیسرا کام آپ نے کون سا کرنا ہے؟ یہ تیسرا کام ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے رزق کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں، تو انشاءاللہ تعالی روزگار مل جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، کاروبار کی حفاظت کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں مزید ترقی عروج کے لیے، کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ یہ تیسرا کام رزق کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ ربیع الاول کے اس چاند گرہن کے خصوصی دنوں میں تیسرا کام سورہ کوثر کو لازمی پڑھیں۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتی تو سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے اور 7 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے رزق اور دولت مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جتنا رزق مانگیں گے اللہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ رزق اتنا آئے گا کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ یہ چاند گرہن والے دنوں میں رزق کی حفاظت کے لیے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے وہ 3 کام جو آپ نے چاند گرہن کے وقت کرنے ہیں۔ ربیع الاول میں یہ گرہن لگنے والا ہے۔ اس پاکیزہ، اس برکت اور عظمت والے مہینے میں، اس پاک مہینے میں گرہن لگنے والا ہے، لیکن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا ایک ایک فرد انشاءاللہ تعالی اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ آپ نے یہ 3 کام کرنے کے بعد پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کے 3 کام مکمل ہو گئے ہیں۔ اب آپ نے حسب توفیق جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ دوستو، صدقہ بلاؤ کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے کی توفیق بھی ہے، 10 روپے کیا ہی صدقہ کر دیں، یا جتنی بھی آپ کی توفیق ہے آپ اتنا صدقہ کر سکتے ہیں۔ جب تک چاند گرہن ختم نہیں ہو جاتا روزانہ کی بنیاد پر صدقہ خیرات کرتے رہے۔
صدقہ آپ کی طرف آنے والے ان تمام مسائل کو بھی ختم کر دیتا ہے جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتی ہوں۔ اس لیے صدقہ خیرات کھلے دل سے آپ نے کرنا ہے، اپنی توفیق کے مطابق کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کریم سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے، آپ جتنا مانگیں گے، آپ جیسا بھی مانگیں گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، چاند گرہن سے بچنے کے لیے یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا حفیظو یا سلامو یا حفیظو یا سلامو پڑھتے چلے جائیں، یا حفیظو یا سلامو جتنا ہو سکے پڑھیں، دیوانوں کی طرح پڑھیں، غلاموں کی طرح پڑھیں۔ دیکھیے گا پھر چاند گرہن آپ کا ایک بال بھی بکا نہیں کر سکے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے اللہ اس چاند گرہن کے تمام منفی اثرات کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما کر پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔